السلام علیکم، ڈبلیو ٹی نیوز کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کا ہوسٹ کفیل الرحمان۔ آج ہم بات کریں گے موجودہ پاکستانی صورتحال میں، موجودہ پاکستان میں جو چلتی ہوئی مہنگائی کی صورتحال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں فیاض صاحب، تو چلیے چل کر بات کرتے ہیں ملک کی صورتحال کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے مہنگائی کی، اس کے پیچھے کن وجوہات کو جو ہیں آپ گردانتے ہیں؟ اگر آپ واضح نظر میں دیکھیں تو اس کے تو مین دو ہی وجوہات ہیں، جو گورنمنٹ نے بجلی مہنگی کی ہے یا پیٹرول پرائسز جو ہے نا جو انکریز ہوئی ہے۔ بظاہر اس کی یہی جو ہے نا دو وجوہات ہیں۔ ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ ان کے پیچھے اگر آپ وجوہات میں جائیں گے تو پھر تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ مثلاً سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آپ نے پیٹرول پہ جو 60 روپے لیوی رکھی ہے، یہ کیوں رکھی ہے کہ آپ کے ملک میں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے گورنمنٹ بھی جو ہے نا وہ ان ٹیکس کے بدلے ٹریک ٹیکس لگا کے جو ہے نا اس اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرتی ہے۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو لامالا آپ کی بجلی کی پرائسز جو ہے نا وہ بھی انکریز کر جاتی ہے کہ پاکستان میں ہائیڈرو اور پن بجلی یا سولر بجلی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ ہم لوگ فیول پہ ہی تقریباً 14,000 پلس میگا واٹ جو ہے نا وہ فیول کے اوپر بناتے ہیں بجلی، جو لامالا اگر پیٹرول پرائس بڑھتی ہیں تو بجلی کی کاسٹ بھی بڑھے گی، اور اس کے اوپر جو ٹیکسز دن بدن ہم لوگ عوام پیسے ٹیکس دے نہیں رہی ہوتی، تو گورنمنٹ نے ایک آسان حل یہی نکالا ہے، جیسے وہ کبھی ٹی وی کی فیس تھی، ریڈیو کی آگے باقی ٹیکسز بھی آہستہ آہستہ جو ہے نا بجلی کے بلوں میں شامل کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مہنگائی کے پیچھے کیا ملکی بیوروکریسی کا ہاتھ ہے، یا جو ہماری نگران حکومت ہے اس کا بھی اس کے پیچھے کچھ کردار ہے؟ کفیل بھائی، اگر آپ اس کو اس پیرائے میں دیکھیں تو میرے خیال میں اس میں ہاتھ کسی کا بھی نہیں ہے، اس میں ہاتھ عوام کا ہی ہے۔ لامالا عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دے رہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم لوگ ہماری جو تاجر برادری ہے یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس جو ہے نا چھپاتے ہیں، آگے پے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل آ رہے ہیں۔ جیسے حالات بن رہے ہیں کہ انفرادی طور پر ہر طبقہ اس میں پس چکا ہے، چاہے وہ مڈل کلاس ہے، چاہے لوور مڈل کلاس ہے، چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہے۔ آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ہنگامی طور پر کن اقدامات جو ہے نا ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے جو مسائل ہے، پاکستان کی جو اکنامک ہے یہ تقریباً جو ہے نا پر ایئر 1,000 ارب ڈالر کے قریب ہے، جو ہماری اکنامک ہے، جو ہماری ورتھ ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بجٹ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً جو ہے نا وہ 25 ارب ڈالر کے قریب جو ہے نا ہمارا اینول بجٹ بنتا ہے، 25 سے 30 ارب ڈالر آپ کہہ لیں۔ تو اگر ان حالات میں آپ دیکھیں کہ ہماری جی ڈی پی بہت اچھی ہے، لیکن اوورآل جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ نہیں ہے، اس کی کچھ بنیادی جو ہے نا چیزیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی کہ ہم میں سے ہر بندہ جب بھی کوئی پروڈکٹ پرچیز کرے تو جو اس کے اوپر جی ایس ٹی ہے وہ یہ آلریڈی جو ہے نا گورنمنٹ کو ملنا چاہیے، وہ پروڈکٹ مینشن اس طرح ہو۔ میرے سمیت موسٹلی لوگ جو ہے، جو چھوٹا دکاندار ہے، جو بڑا دکاندار ہے، وہ خود رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کے پاس جو مال آ رہا ہے اس کی جو ہے نا بائنگ سیلنگ کا کوئی ریکارڈ نہیں، جس کی وجہ سے یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہ جی ایس ٹی میں گھپلا کرتی ہیں، اور ہم لوگ کسی حد تک اس گھپلے میں ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اگر دیکھیں اوورآل ہم کسی بھی چیز کی پرائس پوری دے رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک چور سے چیز پرچیز کر رہے ہیں، قیمت بھی اس کو پوری دے کے کر رہے ہیں، اور بعد میں ہم لوگ یہ بھی شور ڈالتے ہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے جس کی چیز پروڈکٹ چوری ہوئی ہے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اب گورنمنٹ، اچھا میں آپ کو اس کو کسی اور پیرائے میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ جیسے مائک ہے، ٹھیک ہے، ایک کمپنی یہ 10 مائک بناتی ہے، وہ جب مارکیٹ میں سیل کرتی ہے تو وہ شاید اس کے اوپر 1 یا 2 مائک کے اوپر جی ایس ٹی پے کر رہی ہے، باقیوں کے اوپر وہ جی ایس ٹی گورنمنٹ کو پے ہی نہیں کر رہی، کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ آگے جو ریکارڈ ہے وہ کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ یہ میری ایک پروڈکٹ سیل ہوئی ہے یا 10 ہوئی ہیں یا 50 ہوئی ہیں، تو وہ مینشن کرے گی میں نے تو بنائی 2 ہیں، تو مارکیٹ میں اس نے جب 10 سیل کی ہیں تو وہ 10 کے اوپر جی ایس ٹی آلریڈی مینشن ہے، 10 سے وہ جی ایس ٹی کلیکٹ کر رہی ہے، اب 17% یا 18% جو ہے وہ جی ایس ٹی آپ سے تو لے رہی ہے،
لیکن آگے پے نہیں کر رہی. تو اس کا جو میرے خیال میں ایک سسٹم بن سکتا ہے پاکستان میں کہ تمام کاروبار کمپیوٹرائز ہوں, ہر کاروبار رجسٹرڈ ہو, اس میں جو ان آؤٹ ہو رہا ہے اس کا گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ ہو. تو میرے خیال میں اگر یہ کر لیا جائے تو پھر تو ہم بہت سارے مسائل پہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ قابو پا سکتے ہیں. جس طرح ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاور اینڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا, سی پیک بہت بڑا نام ہے, کچھ تاخیر اس میں آ گئی ہے, اور اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ اکنامیکل کنڈیشن میں اس کی ایگزیکیوشن, اس کی امپلیمنٹیشن پہلے سے بہت سلو ہو چکی ہے, تو آپ اس پروجیکٹ کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہمیں آج نہیں تو کل لازمی اس پروجیکٹ کی طرف آنا پڑے گا. اگر آپ سی پیک میں دیکھیں آپ کو بہت سارے جو ہے نا اکنامک زون بنائے جا رہے تھے, اس میں بہت ساری اوورسیز کمپنی تھی. ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ اس میں چائنیز کمپنیز ہیں. چلیں جو بھی آپ لامالا ہے جس بھی کمپنی کو اے بی سی کاؤنٹ کریں, جب وہ کمپنیز آپ کے ملک کے اندر کام کر رہی ہے اس کا مطلب ہے جو امپلائی ہے وہ آپ کے ملک کے لوگ ہیں, جو آپ کی یہاں نوکری کریٹ ہوں گی وہ آپ کے ملک میں ہوں گی, جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ آپ کے ملک میں ہوگی. لامالا کی کسی حد تک بینیفٹ وہ چائنیز کمپنی بھی اٹھا رہی ہیں, لیکن اس کا فائدہ آپ کو بھی مل رہا ہے. تو جب تک آپ اس کام کو بوسٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال میں جتنا آپ اس پہ ڈیلے کرتے رہیں گے آپ اتنا نقصان اٹھائیں گے. آپ اس کی مثال ایسے ہی لے لیں کہ اگر یہ ہم نے 2023 میں مکمل کر لیا ہوتا تو آج ہمیں کچھ نہ کچھ ریونیو پہلے سے بہتر آ رہا ہوتا. آج ہماری ٹرانسپورٹ کی یہ حالت نہ ہوتی. ٹرانسپورٹ بے شک مہنگی ہے, سب کچھ ہے, لیکن آپ کبھی روڈ پر جائیں یا ٹرانسپورٹر کو ملیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی ہمارے کام ہی نہیں ہے, بالکل کام چوپٹ ہو گیا ہے. تو کم از کم جب ٹرانسپورٹر کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ لامالا مزدور کی دیہڑی بھی نتی ہے. تو اس کا فیوچر آپ امپلیمنٹیشن آپ کیا دیکھتے ہیں, یہ پاسبل ہے موجودہ اکنامیکل کنڈیشن جو چل رہی ہے اس میں اس کی ایگزیکیوشن امپلیمنٹیشن پاسبل ہے سی پیک کی؟ میرے خیال میں جو موجودہ کنڈیشن ہے اس میں تو آپ کے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا مکمل طور پر اس طرف توجہ دے سکو. ابھی تقریباً آپ کو سال ڈیڑھ کا ٹائم جو ہے نا وہ اسی طرح سلو ہی رکھنا پڑے گا. یا تو آپ کسی اور طرف قربانی دے سکو تو آپ اس پہ اپنا 1 سال مشکل کر لیں اور اگلے 10 سال آسان کر لیں. نہیں تو ڈے بائی ڈے آپ جو ہے نا جو آج 1 سال میں کام ہو سکتا ہے وہ آپ سال ڈیلے کر کے کریں گے تو وہ 2 سال پہ چلا جائے گا. اچھا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, جیسے اس وقت جو برڈن آ چکا ہے ہمارے اوپر آئی ایم ایف کا, اس کو ایک انفرادی حیثیت سے جس طریقے سے بلوں میں ڈال کے اور اس طرح سے جو فیول فکسیشن میں ڈال کے ہم اس کو یہ اپروچ گورنمنٹ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی اچھا انیشیٹو ہے, یا اس اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ انیشیٹو کوئی زیادہ سود مند ثابت ہوگا ہمارے آئی ایم ایف کے ریٹرنس میں؟ اچھا, سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی. آئی ایم ایف ہو یا کوئی پرائیویٹ ادارہ ہو, جب وہ آپ کو لون دیتا ہے وہ ساتھ اپنی شرائط رکھتا ہے کہ بھائی آپ مجھ سے 1 لاکھ روپیہ لے رہے ہو یہ گھر بنانے کے لیے. آپ پاکستان میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کو دیکھ لیں, آپ ان کے پاس لون کے لیے جائیں تو وہ آپ کو لون انسٹالمنٹ پہ پے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈی پی سی کریں گے تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ پے آؤٹ ہو جائے گا. آپ نے یہ کام کیا اتنا ہو گیا, آپ چھت ڈال رہے ہیں آپ کو 5 لاکھ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے جیسے آپ بھائی کام کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کو پے کر رہے ہیں. تو بیسک آئی ایم ایف کا بھی جو مسئلہ ہے وہ کچھ اسی طرح ہے کہ آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو کہ ہم اس کو واپس پے کر سکیں. یہاں پر کیونکہ انٹریکٹ ٹیکس کا نظام اتنا نہیں ہے تو اس وجہ سے جب وہ انٹریکٹ ٹیکس کے بدلے ڈائریکٹ ٹیکس ڈالا جاتا ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا جو آپ کی کوالٹی نہیں جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اب اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اس کا ہارڈلی جو اس کی انکم ہے وہ 1 لاکھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ساتھ جو 50 اور بندے ہیں ان کی انکم 30,000 ہے. جب آپ انٹریکٹ ٹیکس کریں گے تو وہ آپ کسی طرح بھی وہ کوشش کریں گے کہ وہ سب بندوں پہ جو ہے نا ڈیوائڈ ہو جائے. تو البتہ اگر آپ اس کو انٹریکٹ ٹیکس کے بدلے ڈائریکٹ انٹریکٹ ٹیکس ہوتے ہر بندہ اپنے انفرادی ٹیکس پے کر رہا ہوتا تو اس میں اس کو 1 لاکھ کی انکم پہ جب وہ ٹیکس پے کرتا تو اس سے باقی متاثر نہ ہوتے. ابھی کیونکہ ہمارے ملک میں ٹیکس کا کلچر نہیں ہے تو ہمیں لامالا کسی نہ کسی طرح ان لوگوں کو بینیفٹ مل رہا ہے جو
اس کے بینیفیشری ہیں، اور جو عام عوام ہے وہ اس میں پس رہی ہے. یہاں پر ایک 10 لاکھ روپے ماننے والا بھی وہی ٹیکس پے کر رہا ہے جو ٹیکس ایک ریپ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ اگر آپ گورنمنٹ کا دیکھ لیں، جیسے بجلی کے یونٹ پہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی گورنمنٹ نے جو ہے نا ٹیکس کے اوپر بھی سلیب بنائی ہوئی ہیں کہ 4 لاکھ کے اوپر آپ کا یہ ٹیکس ہے، 4 لاکھ سے اوپر ہوتے ہیں یہ ٹیکس ہے، 8 پہ یہ ہے، 10 پہ یہ ہے، 30 لاکھ پہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو لامالا جب وہ نان رجسٹرڈ ہے، وہ اس کے بزنس جو ہے اس میں شو ہی نہیں ہو رہی کتنی انکم ہے، تو وہ بھی پھر ہماری طرح جو اس نے بجلی استعمال کی اس پہ ایک ایوریج جو ہے نا ٹیکس ڈال دیا، جو گیس اس نے استعمال کی اس پہ ایک ایوریج ٹیکس آ گیا. لیکن اس کی جو ٹیکس کی بیسک پرفارمنس ہے یا جو اس نے ٹیکس دینا تھا، اس سے تو اگر 1 لاکھ روپے ٹیکس دینا پڑتا ہے تو وہ 1 لاکھ کے بدلے تو اس کے اوپر ہارڈلی 10,000 12,000 ٹیکس پڑے گا. اور وہ جو باقی 90,000 روپے گورنمنٹ نے لینا ہے، وہ جو ہم جیسے 50 بندے ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر آ جاتا ہے، ان کے بجلی کے بلوں میں آ جائے گا، ان کے گیس کے بلوں میں آ جائے گا. فیول پرائز مہنگائی کی بڑھتی ہوئی شرح کے ساتھ جس طرح ٹیکس کو آپ نے 2 سیکٹرز میں جو ہے ڈیوائڈ کر دی ہے، پاور اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر، کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے کہ ہم ایکولی اس ٹیکس کو اس طریقے سے مینیج کر کے ڈیوائڈ کرتے کہ ایک زون کے اوپر یا ایک سیکٹر کے اوپر ایکسٹرا آرڈینری لوڈ نہ آتا؟ کیا ایسا ممکن تھا کہ ہم اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اوپر؟ کفیل بھائی جب تک ہمارے ملک میں تمام بزنس رجسٹرڈ نہیں ہوں گے اور ان کے آڈٹ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تب تک یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے یہ چیز کرتی ہیں کہ ایک انصاف کا ترازو جس کے اوپر جتنا ٹیکس ہے وہ ہو، اس کے لیے پھر عوام کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ صرف ان لوگوں سے پرچیزنگ کرے جو رجسٹرڈ ہوں. نان رجسٹرڈ بزنس کو جب تک عوام جو ہے وہ اس کو بیک فٹ پر نہیں لے کر جائے گی تو کوئی بندہ بھی خوشی کے ساتھ جو ہے نا ٹیکس نیٹ ورک میں پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتا. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں ٹیکس نیٹ ورک میں رجسٹرڈ ہوں، اس کے 2 چیزیں ہیں، ایک تو میں بینیفیشری بھی ہو سکتا ہوں، اور اگر میں چھوٹا بزنس مین ہوں تو میرے لیے عذاب بھی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ جو عام دکاندار ہے جو نان رجسٹرڈ ہے، اس نے اگر مہینے کا 2 لاکھ بھی کما لے، 4 لاکھ بھی کما لے، اسے تو کوئی نہیں پوچھے گا. یہ جب تک یہ آپ نے یہ سلیب ختم نہ بیچ میں سے کی نا کہ آپ کا ہر کاروبار چاہے وہ ایک ریڈی ہو، اس سے لے کر جو آپ کو بڑے سے بڑا بزنس ہے، چاہے کسی کا جو ہے نا وہ پروکٹر اینڈ گیمبل ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے نا بڑی بڑی فیکٹریز ہیں، چاہے آپ ٹویوٹا کو لے لیں، ہونڈا کو لے لیں، ہر کے آپ کا ادارہ رجسٹرڈ ہو اور اس کی سیل جو ہے نا 100% جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو پتہ ہو، بھائی اس نے اتنی سیل کی ہے، اتنی پروڈکشن کی ہے. جب تک آپ اس نظام میں نہیں آتے تو آپ کے لیے لامحالہ مسائل. ایسے کون سے سیکٹر ہے جس سے اس وقت اس موجودہ حالات میں ہم ریپڈ ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں، جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ کون سے سیکٹر ہیں جو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نظر انداز ہو رہے ہیں لیکن وہاں پہ ہمیں اس وقت ایک اچھا سٹارٹ مل سکتا ہے؟ بہت اچھا سٹارٹ جو پاکستان میں آسان حال ہے وہ تو آپ کے پاس یہی تھا کہ آپ نے پٹرول کے اوپر سے 60 روپے لیوی لگا دی، ڈیزل پہ 50 روپے لیوی لگا دی. اسی طرح آپ بجلی کے بلوں میں جو یونٹ ہے اس کو بڑھا دیں کہ وہ آپ کو جو ہے نا یہ کرتے. اگر آپ اس کو ریئل وے میں دیکھیں تو اس کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے، اس کو لانگ ٹرم میں ہی آپ کو لے کر جانا پڑے گا. آپ کو پاکستان میں ہر کاروبار کو، چاہے میں ایک ریڈی لگانا چاہ رہا ہوں مجھے بھی رجسٹرڈ ہونا پڑے، ٹھیک ہے نا. عوام کے لیے یا تو آپ اس کا ایک سلوشن یہ بنتا ہے کہ آپ ملک سے جو ہے نا پیپر منی کو ختم کر دیں، کارڈ منی پہ کنورٹ کر لیں. کارڈ منی آ جائے گی، جس بندے کے بینک میں جتنا پیسہ ہوگا وہ کدھر سے آ رہا ہے وہ آٹومیٹک بینک سیکٹر کے ذریعے جو ہے نا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جا سکتا ہے. ایک تو آپ کے پاس یہ حل ہے، ادروائز جیسے چل رہا ہے پھر یہی ہوگا جب تک ہم لوگ خود سیدھے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جو ریمیٹنس آ رہی ہے، جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، وہ اس وقت جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے مہنگائی کی اور جو ہمارے اکنامیکل زون بری طرح ڈیمیج ہو چکا ہے، اس میں کیا کردار ادا کر سکتے؟ بس ابھی تو آپ دیکھ لیں گے ملک کی جو قسمت ہے اس میں 80% جو آتا ہے وہ اوورسیز ہی دے سکتے ہیں، باقی تو یہاں کی عوام تو کچھ بھی نہیں کر رہی گی. کیونکہ آپ کو اس ٹائم پی کے آر کے بدلے جو ہے یو ایس ڈی ٹی اور غیر ملکی زر مبادلہ چاہیے.
وہ آپ کو اوورسیز پاکستانی دے سکتے ہیں. لیکن میری اوورسیز پاکستانیوں سے ایک ریکویسٹ ہے وہ کہ وہ کینڈلی اگر وہ دبئی میں ہے, سعودیہ میں ہے یا یو ایس اے میں جہاں کہیں بھی ہیں, وہ پیسہ ہنڈی کے ذریعے یا یو ایس ڈی ٹی یا کسی اور پلیٹ فارم کے ذریعے بھیجنے سے بہتر ہے کہ وہ وقتی طور پر 2-4 یا 1-2% کا نقصان برداشت کر لیں, اپنے گھر والوں کو وہ پیسہ تھرو بینک چینل بھیجیں تاکہ ملک کی جو ریمیٹنس ہے وہ بڑھے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ فیاض صاحب. امید کرتے ہیں کہ ان کے بتائے گئے جو بھی ان کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.